اب ایسا نہیں ہے کہ انٹرنشپ کے لیے کوئی اسٹار دے گا آپ کو، لگائے گا یہاں کہ انٹرنشپ اویلیبل ہے اور آپ. نیکسٹ ہے کہ انٹرنشپ کی کہاں جائے. اب بہت سارے لوگ ہمارے اس علاقے میں سوال کرتے ہیں، اکثر آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں سر یہاں تو ادارے نہیں ہیں، اب تو خیر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور لوگ انٹرنشپ ہمیں کرواتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اپنے لوگ، اپنے اسٹاف نہیں سنبھالا جاتا، آپ کو ہم کیسے ٹریننگ دے دیں، کیسے سمجھائیں. بالکل بجا بات ہے کہ انٹرنشپ کروانا یا کسی کی ٹریننگ کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور ٹائم ٹیکن کام ہے. جو کام میں اپنا 5 منٹ میں کر سکتا ہوں، وہ کام اگر میں نے آپ کو دے کے آپ کو سکھا کے آپ سے کروانا ہے تو میں بھی پہلے تو مجھے 1 گھنٹہ آپ کے اوپر اس پہ لگے گا، پھر اس کے بعد مزید جب آپ کر کے لائیں گے پھر مجھے اس کے اندر چینجز دیکھنی پڑے گی سکھا کے، اور تقریباً وہ 5 منٹ کا کام پہلی دفعہ آپ سے 3 گھنٹے میں لوں گا. اوکے، لیکن آپ کے ساتھ میں کام کروں گا. ٹھیک ہے. تو پیشنیٹ جو آرگنائزیشن ہے، جو لوگ ہیں، جو لڑکے ہیں، شاپس پہ جاتے ہیں، جیسے ویلڈنگ کی شاپ ہے، گاڑیاں سیکھتے ہیں. انٹرنشپ ان ایوری تھنگ، ناٹ ان اونلی ان دا اکیڈمکس اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. ایون آپ سیل مین ہیں، کوئی شاپ پہ کوئی سیل مین بننا چاہتا ہے، اپنا کاروبار ہے، تو سیل مین کے ایٹیکیٹس ہیں. ٹھیک ہے. میڈیکل اسٹور پہ بیٹھے گا تو وہ وہاں جا کے کیا کرے گا، پہلے دیکھے گا کسٹمر آنا جانا، اس کے بعد میڈیسن کی ارینجمنٹ، ترتیب. اس کے بعد اگر آپ کو موقع مل جائے، آپ کہیں یہاں آتی ہے، وہ پوچھے گا ہاں جی جاب چاہیے، جی چاہیے، میں نے کام کیا ہوا ہے جی. وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ تنخواہ کتنی لیتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، بعض جگہ آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی انٹرنشپ، اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے جی انٹرنشپ سر یہاں تو گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہیں کرواتے. آپ کو شوق ہونا چاہیے. اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے شاید مجھے کچھ پیسے دینے پڑیں گے، اس کو سکھانا بھی پڑے گا، کیا ضرورت ہے. آپ کہیں سر آپ مجھے پیسے نہ دیں، میں آپ کو فری آف کاسٹ کیا کروں گا، کام کروں گا. ٹھیک ہے. اور مجھے میکسیمم ٹائم دیں. کتنے بجے آپ آتے ہیں؟ 8 بجے آتے ہیں، شام 6 بجے جاتے ہیں. میں 8 بجے آؤں گا اور شام 6 بجے جاؤں گا اور آپ کے سارے کام کریں گے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے صرف ادھر کھڑا ہونے دیں. انٹرنشپ لینے کا یہ طریقہ. آپ کے قریب جو ادارے ہیں نا، جہیں کوئی گاؤں سے آتا ہے، دائیں بائیں سے آتا ہے، تو جو بہتر مناسب سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی پروفیشنل بندہ سیکھنے سکھانے والا ہے. لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو سکھانے والا اس طریقے سے نہیں ملتا. تو یہ آپ کی ول پاور خود ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا انٹرسٹ خود لیتے ہو. تو آپ اگلے بندے کو مجبور کر دیتے ہو کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ خود بیٹھ جائیں گے اور اگلا بندہ سکھانے والا بھی ہوگا، وہ بھی آپ کو نہیں سکھا. اس میں سے 100 میں سے 10 میں سے 50 میں سے 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر کان سے پکڑ کے ہاتھ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ آپ کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی آپ نے اس کے اندر خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو طریقے ہیں انٹرنشپ کے، یہ آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن نے آپ کو خود چوز کیا، آپ کو موقع دیا. اس سے پہلے کئی انٹرنیز نکالے، اور ہماری اس آرگنائزیشن نے مطلب اس کمیونٹی کے اندر، فتح جنگ کمیونٹی کے اندر لاسٹ آپ سمجھ لیں 10 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر متعدد ایونٹس ہم نے کروائے ہیں، فری آف کاسٹ ایونٹس کروائے ہیں. لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ انٹرنشپ کا آپ کو تو ہے ہی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس تو اسٹاف موجود ہے وہ کام کرنے کے لیے، جو کم ٹائم میں کر سکتا ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ہماری جو تھرسٹ ہے تعلیم کا یا ہنر کا یا سیکھنے کا، جو اسکل کا اللہ تعالیٰ کے اصول ہے وہ یہ ہے، جیسے مال کماؤ، زکوٰۃ دو، غریبوں پہ لگاؤ، اس میں برکت آ جاتی ہے. اس طرح آپ کچھ کام کرو، سیکھو، علم سیکھو، کام سیکھو، سبق پڑھو، اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو بھی سکھاؤ، وہ علم آگے ٹرانسفر کرو. نالج لینا، امپلیمنٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنے کے بعد دوسرے کو سکھانا، ڈیلیور کرنا. یہاں پہ جا کے میرے لیول کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کر رہا، وہ بہت آگے نہیں جا سکتا. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں جو بھی کوشش کر رہا ہوں، کافی ٹائم سے میں نے لگا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر میں نے 0 سے 100 کو کراس کیا. اوکے. یہ ساری چیزیں میں پریکٹیکل، کوئی کتابی بات آپ سے میں ذکر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے پاس یہاں آئیں اور مجھے کہیں سر مجھے کام چاہیے، پہلی دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں نہیں مل سکتا، جگہ نہیں، ٹائم نہیں ہے مجھے. سارے کسی سے بات کروں گا، سر چھوڑیں یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آئیں گے، ہماری پرابلم کریٹ کریں گے. اب کوئی میں چلا گیا، میں پھر کسی طریقے سے ای میل کی، فون کیا، سر میں آپ سے فری سر کام ہوں، جتنا ٹائم سر آپ کہیں گے. میں سنڈے کو بھی آنے کو تیار ہوں اگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں. اب جب آپ انٹرسٹ بتا رہا ہے اور مجھے جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیں گے، دینا بھی کچھ نہیں ہے، سنڈے کو آنے کے لیے تیار ہے، کام کرنے والا لڑکا یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا ہو جاؤں گا، موٹیویٹ ہو جاؤں گا.
मैं आपको काम देने के लिए राजी हो जाऊंगा। फिर जब आप काम करने आएंगे फिर आपकी जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप सीखते कैसे? जो अच्छा सीखेगा वो इंटर्नशिप से कहीं शिफ्ट आउट हो जाएगा। जितने इंटर्नी हमारे पास आते हैं अपनी इंटर्नशिप खत्म होने से पहले वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी शर्त ये है कि इस तरह, इसलिए इंटर्नशिप यहाँ जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं है, आप अपने दाएं में दुकान देखें और किसी को देखें, किसी को आप फ्री में जब काम करके देंगे तो आपको क्या वो करेगा। हाँ, आपकी जब जाएं तो कम से कम आपकी ज़ाहिरी हालत बेहतर होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए, आपकी बातचीत का अंदाज ठीक होना चाहिए, आपका डेकोरम ठीक होना चाहिए, उस मिजाज जिस इदारे में या जिस दुकान में जिस शोबे में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि बाज़-औक़ात अभी कुछ कहता हूँ कि इंटर्नशिप के लिए आपने अगर जाना है कहीं, साफ कपड़े तो पहन के जाएं, वेल्डिंग की दुकान पे वहाँ आप पैंट कोट टाई लगा के चले जाएं, ठीक है जी, सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें क्या करनी है आपने खुद से अपने अंदर, और इसके लिए कोई आपका इनिशिएटिव, जिस स्टूडेंट ने जिस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर इंटर्नशिप की है यानी स्किल ट्रेनिंग हासिल की है किसी भी रनिंग इंस्टीट्यूट या रनिंग ऑर्गेनाइजेशन या रनिंग बिजनेस के अंदर, किसी के बाप के साथ बैठ के, अपने वाले साहब, अपने भाई, अपने उस्ताद, अपने कज़न, किसी का बैठ के तो वो स्किल्ड हो गया, तो अब उसके लिए वो दुकान बनाना, अब से उसके लिए वो काम करना एक नॉर्मल हो गया है। वो कि वो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो कहेगा सर मैंने 1 साल काम किया। कहाँ किया? फलां जगह पे काम किया। अच्छा फिर तुम ये बताओ ये कैसे होता है? आप कहोगे सर वहाँ तो ये होता था। अच्छा आप ये बताओ ये कैसे होता है? सर ये मेरे ख्याल में तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन जहाँ मैं काम करके आया हूँ वहाँ उसका ये तरीकाकार था। जब उसे सुनने वाला होगा उसको कहेगा नहीं यहाँ इसको क्या है, सूझबूझ है। बाकी आप जिस भी इदारे में जब भी ज्वाइन करते हैं तो आपका तकरीबन पहला महीना जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के आदाब और उसके मामलात के ऊपर होता है। वो खामखा आपकी ट्रेनिंग में आ ही जाता है, वो कि वो पेड होता है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से हमारी जो ये इंटर्नशिप है कि कहाँ की जाए, तो इस तरीके से मेरे ख्याल में कोई मुश्किल है आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट अब ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप के लिए कोई स्टार देगा आपको, लगाएगा यहाँ के इंटर्नशिप अवेलेबल है और आप आए, मतलब ये तो कोई इदारे है ही नहीं ना जी, आपको खुद करनी है। हम कई कैरियर काउंसलिंग सेशन करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स बाहर से कम्युनिटी भी आती है उनके लिए भी हम करते हैं, और इस तरह के जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं इस तरह के हम मुतअद्दिद सेशन करते हैं। 4 लोग यानी कैरियर काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं, फ़ोन करके लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं सर ये हमें इस चीज़ के ऊपर क्या करना है, बात करनी है। हम आधा घंटा उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन